ونود اس کے بعد وہاں سے چلا آیا۔ بہرحال وہ یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ نہ وہ حویلی خالی کرے گا اور نہ بدھ کو کنویں میں پھینکے گا، بلکہ اس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ آج رات بدھ کے زندہ ہونے کا انتظار کرے گا اور بدھ سے باتیں کرے گا۔ ونود حویلی واپس آیا تو شانتا سو رہی تھی۔ اس کو دوپہر کے بعد کھانا کھا کر سونے کی عادت تھی اور یہ اس کا روزانہ کا معمول تھا۔ یہ دن ونود کا سخت الجھن میں کٹا۔ کسی نہ کسی طرح شام ہو گئی اور پھر چاروں طرف رات کا اندھیرا پھیل گیا۔ اس اندھیرے میں حویلی کے درخت یوں پرسکون نظر آ رہے تھے جیسے وہ اس حویلی کے پہرے دار ہوں اور کسی کے جنازے کی آمد کا انتظار کر رہے ہوں۔ ونود ڈرے بغیر باغ میں ٹہلتا رہا اور پھر حوض کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اب چاند بھی نکل آیا تھا اور اس کی سفید روشنی چاروں طرف پھیلنے لگی تھی۔ دور آسمان پر یہ چاند بالکل ایسا نظر آ رہا تھا جیسے یہ چاند نہ ہو، کسی بیوہ کی آنکھ میں لرزتا ہوا آنسو کا قطرہ ہو۔ ونود بدھ کی طرف دیکھتا رہا اور پھر اسے اچانک ایسا محسوس ہوا جیسے بدھ کی یہ ساکت و جامد آنکھیں ایک ہی نگاہ میں ماضی اور مستقبل تینوں کو دیکھ رہی ہوں۔ ونود کو ایسا محسوس ہوا جیسے یہ آنکھیں زندہ ہو گئی ہوں، جیسے یہ آنکھیں آنسوؤں کی سمندر میں تیر رہی ہوں، جیسے بدھ کی شاداب چہرے پر بالکل اچانک نفرت و حقارت کی لکیریں ابھر آئی ہوں۔ ونود نے واقعی ایسا محسوس کیا جیسے بدھ کے ہونٹوں پر ایک دبی ہوئی غمناک مسکراہٹ پھیل گئی ہو اور یہ مسکراہٹ پکار پکار کر اپنے کی ہوئی آرزوؤں کی کہانی سنا رہی ہوں، اپنی مسلسل خاموشی کی داستان بیان کر رہی ہوں، اپنی ناکام تمناؤں کا افسانہ سنا رہی ہوں۔ وہ ایسا محسوس کرنے لگا جیسے اس پر کسی نے سحر کر دیا ہو۔ اب وہ خود ایک بت بن چکا تھا، زندہ بت، زندگی کی سانسیں لیتا ہوا بت، دیکھتا ہوا بت، سنتا ہوا بت۔ 15 منٹ تک ونود پر یہ حالت طاری رہی۔ اس کے بعد وہ چونکا اور حویلی میں داخل ہو گیا۔ شانتا سو چکی تھی، تمام نوکر بھی اپنے کوارٹروں میں جا چکے تھے۔ پوری حویلی خاموش اور پرسکون تھی۔ ونود حویلی کے اس کمرے میں جا کر خاموشی سے بیٹھ گیا جس کی ایک کھڑکی سے نظر آ رہا تھا۔ وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ تمام رات اس کمرے میں جاگتا رہے گا اور خود اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ بت جاگتا ہے یا نہیں۔ اور جیسے ہی 12 کا گھنٹہ بجا، ونود کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی رگوں میں دوڑتا ہوا خون اچانک جم چکا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بھی تیز ہو گئیں، اور کیسے نہ ہوتی جبکہ عورت کا بت واقعی زندہ ہو چکا تھا۔ عورت کا بت زندہ ہوا۔ اسی زندہ عورت نے گردن گھما کر چاروں طرف دیکھا۔ ایک پراسرار مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیلی۔ پھر وہ چبوترے سے اتر کر حوض میں آئی اور حوض سے نکل کر باہر کھڑی ہو گئی۔ چند لمحات تک وہ ایک عجیب ادا سے وہاں کھڑی رہی اور اس کے بعد حویلی کی پشت کی طرف قدم اٹھانے لگی۔ ونود نے اس کو صرف چلتے ہوئے ہی نہیں دیکھا، اس کے پیروں کی پازیب کی جھنکار بھی سنی۔ اب ونود بھی اپنی مکھی گاہ سے باہر نکل آیا۔ وہ اب عورت کا دبے پاؤں تعقب کر رہا تھا۔ عورت حویلی کے پیچھے جا کر ایک مسمار مکان میں جو حویلی کے احاطہ کے اندر ہی تھا داخل ہو گئی اور پھر غائب ہو گئی۔ ونود چونکہ بہرحال ایک انسان تھا اس لیے وہ ڈر گیا۔ وہ زندہ بت کا مزید تعقب نہ کر سکا اور بوسیدہ مکان کے کھنڈر میں داخل ہونے کی ہمت نہ کر سکا، لیکن وہ دور کھڑا ہو کر بت کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ 10 منٹ بعد عورت کا بت دوبارہ کھنڈر سے نکلا۔ اس مرتبہ اس کے قدموں کا انداز بوجھل تھا۔ وہ بڑے تھکے تھکے قدموں کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ سیدھی حوض کے قریب آئی اور دوبارہ چبوترے پر چڑھ گئی۔ ونود کے دیکھتے ہی دیکھتے دوسرے ہی لمحے عورت دوبارہ پتھر کے ایک بے جان بت میں تبدیل ہو گئی۔ تمام رات ونود جاگتا رہا۔ صبح ہوتے ہی وہ سب سے پہلے اس کھنڈر میں گیا۔ وہ اس حویلی میں کئی مہینے سے رہ رہا تھا، لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ ان کھنڈروں کے نیچے ایک تہہ خانہ بھی ہے۔ آج کھنڈر میں داخل ہوتے ہی اس کی نگاہ ایک شکستہ زینے پر پڑی جو نیچے پڑا تھا۔ وہ بلا کسی جھجک کے بالکل جنونی کیفیت میں اس زینے سے نیچے اتر گیا۔ تقریباً 20 سیڑھیوں کے بعد یہ زینہ ایک بڑے تہہ خانہ میں جا کر ختم ہو گیا۔ تہہ خانہ میں ہلکی ہلکی روشنی پھیل چکی تھی۔
ونود نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر تہہ خانے میں چاروں طرف دیکھا اور پھر جیسے اس کے حلق سے ایک گھٹی گھٹی چیخ نکل گئی۔ انسانی پنجر دیکھنے کے بعد ونود کا دماغ بالکل معطل ہو گیا۔ انتہائی ڈر اور خوف کے عالم میں اس نے آگے بڑھ کر پنجر کا جائزہ لینا چاہا، لیکن جیسے اس کی ہمت جواب دے گئی۔ تہہ خانے کا ماحول اتنا پراسرار تھا اور فضا میں اتنی بدبو پھیلی ہوئی تھی کہ کسی ذی روح کے لیے وہاں ایک لمحہ بھی ٹھہرنا ناممکن تھا۔ لیکن ونود چونکہ حالات کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا، اس لیے وہاں رکا رہا۔ وہ لمبی لمبی سانسیں لیتا رہا اور اندھیرے میں چمکنے والی سفید ہڈیوں کو دیکھتا، لیکن کوشش کے باوجود اس میں آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ اچانک تہہ خانے میں رہنے والی چند چمگادڑیں چیخنے لگیں اور ایک بڑی سی چمگادڑ نے اس کے چاروں طرف منڈلانا شروع کر دیا۔ چمگادڑیں اتنی بے چین نظر آ رہی تھیں جیسے انہیں ونود کی موجودگی ناگوار گزر رہی ہو، جیسے وہ تہہ خانے کی چوکیدار ہوں، جیسے کسی کے حکم پر ان ہڈیوں کی حفاظت کر رہی ہوں۔ چمگادڑوں کی چیخوں اور اڑنے والی چمگادڑ کے پروں کی پھڑپھڑاہٹ نے ماحول کو اور بھی زیادہ بھیانک بنا دیا۔ اب ونود کے لیے وہاں رکنا بالکل ناممکن ہو چکا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ تہہ خانے میں لاش کا انکشاف اتنا سنسنی خیز تھا کہ ونود نے یہ فیصلہ کیا کہ اب وہ شانتا کو بھی اپنا ہمراز بنا لے۔ وہ اس ارادے سے شانتا کے کمرے میں داخل ہوا، لیکن جب اس نے شانتا کے معصوم اور پرسکون چہرے پر نظر ڈالی تو جیسے اس کی زبان پر تالا لگ گیا۔ اس نے سوچا کہ شانتا حالات کی نئی کروٹ کی داستان سن کر پریشان نہیں، انتہائی خوفزدہ بھی ہو جائے گی، اور پھر جیسے اس کو شانتا پر رحم آ گیا۔ شانتا نے اس سے پوچھا، کیا بات ہے؟ صبح ہی صبح آپ کا چہرہ پریشان کیوں نظر آ رہا ہے؟ ونود نے جواب دیا، کوئی بات نہیں ہے، میں رات کو دیر تک جاگتا رہا تھا۔ شانتا ونود کا جواب سن کر مسکرائی۔ اس نے کہا، کیوں جاگتے رہے تھے؟ بت کے جاگنے کے انتظار میں؟ ونود نے ہنس کر کہا، تو کیا فوارے کا بت جاگ جاتا ہے؟ شانتا نے گھبرا کر پوچھا، کیا وہ عورت؟ لیکن ونود نے شانتا کی بات کاٹ دی۔ اس نے کہا، میں تو مذاق کر رہا تھا شانتا، تم ذرا ذرا سی بات پر عورتوں کی طرح پریشان ہو جاتی ہو۔ شانتا نے اس کے بعد بت کے مسئلہ پر کوئی بات نہیں کی۔ وہ ونود سے ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی، لیکن ونود نے اتنا ضرور محسوس کر لیا کہ شانتا کا دماغ بھی اس کی طرح شدید کسی الجھن میں ہے، خود شانتا بھی اس سے کوئی بات چھپا رہی ہے۔ ونود شانتا کو اس کے کمرے میں چھوڑ کر باہر آیا تو اس کی نگاہ غیر ارادی طور پر فوارے کے بت پر پڑی۔ حسب معمول عورت کے لبوں پر ایک نظر آنے والی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ وہ دیر تک بت کی شفاف آنکھوں کی طرف دیکھتا رہا اور پھر جیسے اس نے گھبرا کر اپنی نگاہیں جھکا لیں۔ اس نے ایسا محسوس کیا جیسے وہ بت سے نظریں ملانے کی ہمت کھو چکا ہے۔ اب ونود اس طرح پر اٹل تھا کہ یہ بت جس عورت کا بھی ہو، اس کی بے چین روح اس حویلی میں موجود۔ تہہ خانے میں جس انسان کی ہڈیاں پڑی ہیں، اس کا بھی اس روح سے تعلق ہے، اور اس روح نے ہی ارادتاً اس کو تہہ خانے تک پہنچنے کا راستہ دکھایا ہے۔ لیکن سوال یہ تھا کہ یہ روح چاہتی کیا ہے؟ وہ شانتا کے کمرے میں کیوں داخل ہوئی؟ وہ روزانہ رات کو 12 بجے ہی کیوں نظر آتی ہے؟ اس کا بت زندہ کیوں ہو جاتا ہے؟ اپنے کمرے میں بیٹھ کر ونود نے ایک مرتبہ پھر نئے سرے سے حالات کا جائزہ لیا، لیکن پہلے کی طرح اس نے خود کو اندھیرے میں ہی محسوس کیا۔ سوال یہ تھا کہ وہ خود کیا کرے؟ کیا یہ حویلی چھوڑ دے؟ کیا یہاں سے شہر واپس چلا جائے یا پھر حالات کا مقابلہ کرے؟ ایک لمحے کے لیے ونود کے ذہن میں یہ بھی خیال آیا کہ کیوں نہ بت کو اکھاڑ کر دوبارہ کنویں میں پھینک دے، لیکن اس نے خود ایسا کرنے کی ہمت نہیں کی۔ وہ ڈر سا گیا۔ اس نے سوچا کہیں اس کے اس اقدام سے روح ناراض نہ ہو جائے، روح اس کی دشمن نہ ہو جائے، اور سوچتے سوچتے اچانک اس کو میری یاد آئی۔ اس نے جلدی جلدی میرے نام ایک خط لکھا اور فوری طور پر مجھے اگات پور طلب کر لیا۔ لیکن مجھے اس کا یہ خط 2 دن بعد ملا تھا۔ ان 2 دن میں ونود اور شانتا پر جو کچھ گزری تھی، اس نے ان دونوں کو برسوں کا بیمار بنا دیا تھا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ان 2 دنوں کی داستان سننے کے بعد خود میرے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ ونود نے مجھے خط لکھنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ وہ دوبارہ اس تہہ خانے میں داخل ہوگا اور کسی کو بتائے بغیر تنہا داخل ہوگا۔ اپنے اس فیصلے پر عمل کرنے کے لیے اس نے ایک بڑی بیٹری لی، ایک پسٹل لیا
اور شانتا کو بتائے بغیر دوبارہ تہہ خانے کی طرف روانہ ہو گیا۔ تہہ خانے کی طرف روانہ ہونے سے قبل اس نے بت کی طرف دیکھا۔ بت بدستور مسکرا رہا تھا، پتہ نہیں کیوں۔ اس مرتبہ بت کی یہ مسکراہٹ اس کے دل میں ایک تیر کی طرح پیوست ہو گئی۔ بت کی اس مسکراہٹ نے، جو کہ وہ سینکڑوں مرتبہ دیکھ چکا تھا، اس مرتبہ اس پر ایک سحر طاری کر دیا۔ وہ مبہوت ہو کر اس بت کی طرف دیکھنے لگا۔ ونود پر یہ کیفیت صرف چند لمحات ہی طاری رہی۔ وہ فوراً ہوش میں آ گیا۔ اس نے بت کی طرف سے اپنی نظریں پھیر لیں اور ایک نئے عزم کے ساتھ تہہ خانے کی طرف روانہ ہو گیا۔ ونود پر کیفیت صرف چند لمحات ہی طاری رہی۔ ونود اب کسی قیمت پر بھی اپنا فیصلہ بدلنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تہہ خانے میں داخل ہوتے ہی چمگادڑیں دوبارہ چیخنے لگیں، لیکن اس مرتبہ ونود ان سے بالکل نہیں ڈرا۔ اس نے اڑنے والی چمگادڑ پر فائر کر دیا۔ چمگادڑ نے ایک بھیانک چیخ ماری اور اس کے جسم کے پرخچے اڑ گئے۔ دوسری چمگادڑ اس کے سر پر منڈلانے لگی تو اس نے اس کو بھی خاموش کر دیا۔ ونود بالکل مطمئن تھا کیونکہ اب بھی اس کے پسٹل میں 4 گولیاں باقی تھیں، لیکن ونود کو تیسرا فائر کرنے کی نوبت نہیں آئی۔ تمام چمگادڑیں چیختی چلاتی تہہ خانے سے باہر نکل گئیں اور یوں خاموشی چھا گئی۔ انتہائی مضبوط اور بے خوف قدموں کے ساتھ ونود لاش کے پنجر کے پاس گیا۔ اب اس نے اپنی طاقت اور بیٹری بھی جلا لی تھی۔ روشنی کا دائرہ جیسے ہی لال پر پڑا، ونود کی نظروں نے پنجر کی چھاتی کے گڑھے میں ایک خنجر دیکھ لیا اور پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر خنجر اٹھا لیا۔ خنجر کی موجودگی یہ ثابت کر رہی تھی کہ یہ پنجر کسی عورت یا مرد کا تھا جس کو اس خنجر سے قتل کیا گیا تھا۔ خنجر پرانی ساخت کا تھا اور خمدار تھا۔ اس کا دستہ منقش تھا اور اس پر کچھ لکھا ہوا بھی تھا۔ اس نے اس تحریر پر بھی روشنی ڈالی۔ خنجر کے دستے پر ہندی رسم الخط میں لکھا تھا، راجہ بلونت سنگھ، اور جیسے یہ نام پڑھتے ہی ونود کو ایک سہارا مل گیا۔ اسی جگہ کھڑے کھڑے اسے پروفیسر تارک ناتھ یاد آ گئے۔ اس نے سوچا کہ خنجر پر کند کیا ہوا یہ نام پروفیسر کی تحقیق کو یقیناً آگے بڑھا دے گا، اور پھر جیسے ونود کے لبوں پر از خود ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ لاش ایک سنکی چبوترے پر رکھی گئی تھی۔ چبوترے پر پنجر کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں تھی۔ ونود نے چبوترے کے چاروں طرف ایک چکر لگایا اور پھر اسی جگہ سے تہہ خانے کی چھت اور دیواروں پر روشنی پھینکی۔ اچانک اس نے تہہ خانے کے ایک گوشے میں ایک چھوٹا سا صندوق رکھے دیکھا۔ جو صندوق دیکھا تھا، دوسرے ہی لمحے وہ اس صندوق کے نزدیک پہنچ گیا۔ صندوق مضبوط لکڑی کا بنا ہوا تھا، اس کی ساخت بھی قدیم طرز کی تھی۔ صندوق پر نقش و نگار بنے تھے۔ کنڈے میں ایک بڑا سا تالا پڑا تھا۔ یہ بالکل ناممکن تھا کہ صندوق دیکھ کر ونود کو حیرت نہ ہوتی۔ وہ دیر تک اس صندوق کو دیکھتا رہا۔ اس کا دماغ یہ سوچ رہا تھا کہ اس صندوق میں کیا ہو سکتا ہے۔ یقیناً اس صندوق پر جمی ہوئی گرد یہ ثابت کر رہی تھی کہ یہ زمانے کی 10 برتش سے محفوظ رہا ہے۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ صندوق اٹھا کر باہر لے جائے گا۔ یہ ونود پہلے ہی دیکھ چکا تھا کہ صندوق زیادہ وزنی نہیں ہے۔ تہہ خانے میں اس صندوق کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں تھی، اس لیے ونود نے یہ صندوق اٹھا لیا، اور صندوق اٹھاتے ہی اس نے ایسا محسوس کیا جیسے اس نے ایک بہت بڑی مہم سر کر لی۔ لیکن یہ ونود کی خوش فہمی تھی، اور اس خوش فہمی کی وجہ تھی کہ ونود کو آنے والے واقعات کا کوئی علم نہیں تھا۔ یہ بالکل اتفاق تھا کہ جس وقت ونود صندوق لے کر اپنی حویلی میں داخل ہوا، اس وقت کسی نوکر نے اس کو نہیں دیکھا، ورنہ اس وقت حویلی کے ملازم ایک نئی کہانی کو جنم دے دیتے اور یہ مشہور ہو جاتا کہ ونود کو قدیم خزانہ ملا ہے۔ ونود جب اپنے کمرے میں پہنچا تو وہ پسینے میں نہایا ہوا تھا۔ اس نے سب سے پہلے اپنی جیب سے خنجر نکال کر اس کو میز کی دراز میں رکھا اور پھر صندوق کا تالا توڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ تالا زنگ آلود تھا اور کمزور ہو چکا تھا، اس لیے ہتھوڑے کی ایک ہی ضرب سے کھل گیا۔ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس نے صندوق کا ڈھکنا اٹھایا تو جیسے اس کی آنکھیں فرت حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اندر صندوق میں زیورات بھرے تھے۔ ایک عروسی لباس تھا اور ایک کتاب رکھی تھی۔ عروسی لباس بالکل خستہ ہو چکا تھا، زیورات مرجھائے مرجھائے سے نظر آ رہے تھے، لیکن کتاب بالکل اچھی حالت میں تھی۔ ونود نے سب سے پہلے کتاب ہی اٹھائی اور پھر جیسے ہی اس نے اس کا ورق الٹا اور اس کے ہاتھ جیسے کانپ گئے۔ کانپنے کی بات ہی تھی،
کیونکہ کتاب کے پہلے ہی صفحے پر ایک کلمی تصویر بنی اور یہ تصویر اسی عورت کی تھی جس کا بت اس حویلی کے فوارے میں نصب تھا۔ دونوں کے خد و خال اور لباس میں کوئی فرق نہیں تھا۔ اس تصویر کے لبوں پر بھی وہی مسکراہٹ تھی جو فوارہ کے بت کے لبوں پر جم کر رہ گئی تھی۔ بت کی مسکراہٹ اس طرح سے تصویر میں تھی کہ ونود پر چند لمحات کے لیے ایک سحر سا کر دیا۔ یقیناً اس نے اپنی زندگی میں آج تک اتنی خوبصورت عورت کی تصویر نہیں دیکھی تھی۔ تصویر کے خد و خال میں اتنی ہم آہنگی تھی کہ ونود تصویر کی گہرائیوں میں جیسے ڈوب کر رہ گیا، اور پھر اچانک بالکل ایک نئی کہانی شروع ہو گئی۔ اچانک ونود نے محسوس کیا کہ جیسے اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور بغیر آواز کیے آہستہ آہستہ خود بخود بند ہو گیا۔ ونود نے پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے کتاب کو اسی جگہ رکھ کر دوڑ کر دروازہ کھولنا چاہا، لیکن دروازے میں جنبش تک نہ ہوئی۔ اس نے آوازیں دیں، دروازہ کھولو، یہ دروازہ کس نے بند کیا ہے؟ میں کہتا ہوں دروازہ کھولو، ارے کوئی ہے؟ کال کا، لیکن اس کی آواز کمرے میں گونج کر رہ گئی، کیونکہ اس کمرے کی تمام کھڑکیاں اور روشن دان بھی خود بخود بند ہو گئے۔ یہ کمرہ اب اس کے لیے قید خانے کی کوٹری بن گیا تھا۔ صورتحال اتنی بھیانک ہو چکی تھی کہ ونود کی پیشانی پر ٹھنڈے پسینے کی بوندیں چمکنے لگیں۔ اب اس کی آواز نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ آواز اس کے حلق میں پھنس کر رہ گئی تھی۔ ونود اب خود ایک زندہ بت میں تبدیل ہو چکا تھا۔ چند منٹ تک اس کی یہی کیفیت رہی، لیکن پھر وہ چونک سا گیا، کیونکہ اب کمرے میں ایک خوشبو سی پھیلی ہوئی تھی۔ ہر خوشبو کا ایک نام ہوتا ہے، لیکن اس کمرے میں جس قسم کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی اس کا کوئی نام نہیں تھا۔ یقیناً یہ خوشبو کسی عورت کے جسم کی تھی، کیونکہ دنیا کی کوئی خوشبو اتنی لطف اور اتنی حیات افزا نہیں ہوتی جتنی عورت کے جسم سے نکلنے والی مہک ہوتی ہے۔ یہ وہ عطر ہوتا ہے جو قدرت عورت کے جسم میں سمو دیتی ہے۔ یہ خوشبو وہ خوشبو نہیں ہوتی جو پھولوں کے رس سے آتی ہے یا مٹی کے سوندھے پن سے۔ یہ مہک مشک وغیرہ سے بھی نہیں آتی۔ یہ خوشبو صرف مسرت ہوتی ہے۔ یہ مہک ہر خوشبو سے الگ ہوتی ہے۔ کمرے میں یہ مہک بھی پھیلی اور ونود نے ایسا محسوس کیا جیسے اب اس کمرے میں اس کے علاوہ کوئی اور بھی موجود ہے۔ ونود نے ٹھیک ہی محسوس کیا تھا، کیونکہ آہستہ آہستہ اس کے بالکل قریب ایک دھواں سا پھیلا اور پھر یہ دھواں ایک انسانی وجود میں ڈھل گیا۔ اب ونود کے سامنے زندہ بت کھڑا تھا۔ وہی آنکھیں، وہی مسکراہٹ، وہی خد و خال، وہی بالوں کے بل کھاتی ہوئی لٹ، وہی تر و تازہ رخسار، وہی قد، وہی لباس، بس فرق تھا تو لبوں میں۔ اس وقت اسے دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ سوتے سوتے اچانک اٹھ کر یہاں آ گئی ہو۔ وہ کسی مصور کی بنائی ہوئی کوئی رنگین خواب بدہ تصویر کی طرح نظر آ رہی تھی۔ چند لمحات تک یہ زندہ بت ونود کی طرف دیکھتا رہا، اور پھر اب بت سے ایک آواز نکلی۔ آواز اتنی لپک تھی جیسے ایک مکمل جوانی آواز کے روپ میں ڈھل گئی ہو۔ بت نے کہا، مجھے دیکھ کر بالکل خوف زدہ نہ ہو ونود، میں کبھی بھی بری نہیں تھی، نہ اس زمانے میں جبکہ میں زندہ تھی اور نہ اس وقت جبکہ میں مر چکی ہوں۔ ایک لمحہ کے توقف کے بعد بت نے مزید کہا، میرا نام شاتو ہے، اور تہ خانے میں جو کچھ بھی ہوا ہے وہ میں نے ہی کیا ہے۔ میں چاہتی تھی کہ تم تہ خانے میں جاؤ اور وہاں سے یہ صندوق بھی اٹھا لاؤ اور وہ خنجر بھی، کیونکہ مجھے تمہارا ہی انتظار تھا، کیونکہ صرف تم ہی مجھے ایک قید سے نجات دلا سکتے ہو۔ ونود بالکل بت بنا اس بت کی باتیں سنتا رہا۔ بت نے مزید کہا، تم میری یہ کتاب بالکل تنہائی میں پڑھنا، تم کو میرے بارے میں سب کچھ معلوم ہو جائے گا، لیکن یہ کتاب تمہیں یہ نہیں بتائے گی کہ میرے بت کا خالق کون تھا، میرا بت اندھیرے کنویں میں کیوں پڑا رہا، میرا بت روزانہ رات کے 12 بجے زندہ کیوں ہو جاتا ہے۔ بت نے مزید کہا، میں جانتی ہوں کہ میرے بت کی لمحاتی زندگی نے تمہیں پریشان کر دیا تھا، تم دیوانگی کی حد تک حیران ہو گئے تھے کہ میرا بت زندہ کیوں ہو جاتا ہے۔ میں نے اس لیے تم کو تہ خانے تک پہنچا دیا، کیونکہ اب تم کو زیادہ پریشان کرنا نہیں چاہتی تھی۔ میں ابھی اور اسی جگہ تمہیں اپنی داستان سنا دینا چاہتی ہوں۔ میں تمہاری یہ الجھن دور کر دینا چاہتی ہوں کہ ایک زندہ عورت پتھر کے ایک خوبصورت بت میں کیسے تبدیل ہو گئی، اور یہ بت زندہ کیسے ہو گیا۔ اور پھر شاتو اپنی کہانی سنانے لگا۔ ونود شاتو کو دیکھ رہا تھا اور مسلسل سوچ رہا تھا کہ کیا یہ وہی عورت ہو سکتی ہے
جس کا بت اس کے فوارے میں نصب ہے۔ ڈر اور خوف نے اس کے تمام احساسات ختم کر دیے تھے۔ ونود اب خود ایک زندہ بت میں تبدیل ہو چکا تھا۔ شاتو پوری طرح اس کے اعصاب پر سوار ہو چکی تھی۔ چند لمحوں تک شاتو اور اس کی طرف سحر خیز نظروں سے دیکھتی رہی اور پھر اس نے کہا، میں اس حویلی میں رہتی تھی، لیکن اس زمانے میں یہ حویلی نہیں تھی، ایک محل تھا، ایسا محل جس میں سینکڑوں ملازم تھے اور جہاں عیش و عشرت کا سارا سامان مہیا تھا۔ ہم بالکل آزاد تھے۔ ہماری ریاست مغلوں کی پردہ دار ریاستوں میں سے نہیں تھی۔ ہمارے راجہ کے دلی کے تخت سے باعزت تعلقات تھے۔ ہماری ریاست کے عوام بڑے سکون اور اطمینان کی زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن اچانک اس محل میں ایک طوفان سا آ گیا۔ راجہ بلونت سنگھ نے اپنے چھوٹے بھائی کو محل سے نکال دیا اور شاتو اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی، جیسے کچھ سوچنے لگی یا جیسے کچھ غم زدہ ہو گئی۔ پھر اس نے کہا، تم نے تہہ خانے میں جو لاش دیکھی ہے، جانتے ہو وہ کس کی ہے؟ وہ راجہ بلونت سنگھ کے بھائی راج کمار شیونت سنگھ کی ہے۔ اور جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں اسی راج کی بیٹی ہوں۔ شاتو نے اس کے بعد کچھ نہیں کہا۔ وہ خاموش ہو گئی اور خاموش ہی رہی، کیونکہ اب وہ بول نہیں پا رہی تھی، اس کی زبان اٹک رہی تھی۔